آج کی کہانی کا عنوان ہے گنگوتری کا شہزادہ، جسے تحریر کیا ہے سلیم خان گمی صاحب نے۔ میں جس کمپنی میں ملازم ہوں وہ درخت خرید کر کاٹتی ہے اور پھر ان کٹے ہوئے درختوں سے کھڑکیاں، دروازے اور فرنیچر بنا کر بیچتی ہے۔ کمپنی کا مالک سیٹھ کمال الدین ہے، جو ایک سیلانی آدمی ہے اور دنیا کے کئی ملکوں کی سیر کر چکا ہے۔ اس بار وہ نیپال کی سیر کو گیا اور اسے گورکھوں کے ملک میں دریا کے کنارے ایک جنگل خریدنے کی سوچی۔ اس جنگل کا مالک شاہی خاندان کا ایک شہزادہ تھا جس کا نام براندرا تھا۔ اس نے ڈالروں میں رقم وصول کی۔ سیٹھ کمال الدین نے اپنی کمپنی کے ملازم نیپال بلوا لیے۔ ان ملازموں میں بھی شامل تھا۔ میں پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہوں۔ سیٹھ کمال الدین سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، آپ نے نیپال میں جنگل خریدا، کیا پاکستان یا آزاد کشمیر میں جنگل نہیں ہے؟ لیکن حکومت پاکستان جنگل یا جنگل کی لکڑی کا سودا نہیں کرتی اور نہ ہی سرکاری اہلکار جنگل بیچنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ نیپال میں سرکاری طور پر جنگل بیچنے کی اجازت ہے کیا سیٹھ صاحب؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن جو جنگل میں نے خریدا ہے وہ شہزادہ براندری کی ذاتی ملکیت ہے، سیٹھ نے بتایا۔ شہزادوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنا جنگل فروخت کرے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ سوال میں نے بھی شہزادہ براندرا سے نہایت موزوں اور مناسب طریقے سے پوچھا تھا، سیٹھ نے بتایا۔ پھر کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، جنگل میں شیر آ گئے ہیں جو عام دیہاتیوں لکڑہاروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور جنگل کا رخ نہیں کرتے، بلکہ کچھ دیہات سے تو لوگ شیروں کے ڈر سے گھر بار چھوڑ رہے ہیں۔ گویا شہزادہ جنگل اس لیے کٹوانا چاہتا ہے کہ شیر نہ جنگل میں آئیں، نہ نقصان کریں اور نہ ہی دیہات کے لوگ اپنے گھر خالی کریں۔ ہاں، یہی خیال ہے اس کا۔ اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ میری کمپنی کو جنگل سستا مل گیا ہے، سیٹھ بولا۔ یقیناً فائدہ ہوگا آپ کو، لیکن دیہاتی کیا کریں گے؟ نہ جنگل ہوگا نہ ان کو کام ملے گا۔ میں نے کہا، دیہاتیوں کو کام ملے نہ ملے یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ آپ اب سارے جنگل کا سروے کریں اور یہ کام 2 دن میں مکمل کر کے مجھے رپورٹ دیں۔ سیٹھ کمال الدین نے مجھے حکم دیا اور شہزادہ براندرا اس سے ملنے کے لیے کھٹمنڈو روانہ ہو گیا، جہاں وہ رہتا تھا۔ میں نے جنگل میں گھوم کر 3 دن میں جنگل کا سروے مکمل کیا۔ میرے ساتھ ایک مقامی لکڑہارا بھی تھا جو گائیڈ کا کام کرتا تھا۔ اس کی عمر 25 سال تھی، جسم گٹھا ہوا رنگ گورا تھا، چہرہ گول تھا اور جو قدرتی تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ انسان تھا۔ اس نے ایک دن مجھ سے سوال کیا، جانتا ہے آپ کیوں جنگل پرنس صاحب نے؟ نہیں پیڈرو، مجھے تو علم نہیں، میں نے کہا۔ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ جنگل میں آدم خور شیر آ گئے ہیں اور لوگوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ لوگ ڈر کر گھر چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں۔ شہزادہ لوگوں کی جان بچانا چاہتا ہے شیروں سے۔ وہ جنگل کاٹ کر کھیت بنائے گا اور پھر ہم کھیتوں میں دھان بوئے گا۔ ہاں، یہی بات ہے، میں نے کہا۔ سیٹھ نے جو جنگل خریدا تھا وہ گنگوتری کا جنگل گاؤں کے ایک سرے پر تھا۔ گاؤں میں ایک ہوٹل تھا جو صاف ستھرا اور مہنگا تھا۔ یہ ہوٹل سیاحوں، کوپیماؤں اور شکاریوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ پیڈرو نے بتایا کہ پہلے گنگوتری کے اس ہوٹل میں بہت لوگ آتے تھے، لیکن پچھلے 2 سال سے بہت کم لوگ آتے ہیں۔ 6 مہینوں کے دوران میں نہ کوئی سیاح آیا ہے، نہ کوئی کوہ پیما اور نہ کوئی شکاری۔ آدم خور شیروں کے خوف سے اب کوئی بھی ادھر نہیں آتا۔ یہاں کے دیہاتی بھی گاؤں چھوڑ رہے ہیں اور رات بھر پہرا دیتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، پیڈرو نے کہا۔ ہم اس کے گھر کے سین میں بیٹھے تھے۔ یہ گھر کیا تھا؟ پتھروں کا بنا ہوا ٹھکانہ تھا۔ پیڈرو، اس کی بیوی اور بچہ پہاڑی پتھروں کے بنائے ہوئے گھر میں رہتے تھے۔ آنگن میں ایک طرف چولہا تھا اور دوسری طرف کھوٹا، جس پہ ملک جے رنگ کی بکری بندھی ہوئی تھی۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ شیر کدھر سے آ رہا ہے؟ میں نے پیڈرو سے پوچھا۔ شیر دن کو گاؤں پر حملہ نہیں کرتا، دن کو تو لکڑہاروں یا مسافروں پر حملہ کرتا ہے۔ اسے کھانے کے لیے کوئی انسان مل جائے تو وہ اور اس کا ساتھی اسے جنگل میں جا کر کھا کے سو جاتے ہیں۔ وہ رات کو آبادی کا رخ نہیں کرتے۔ پیڈرو، تیری بات سے پتہ چلا ہے کہ ایک تو شیر ہے اور دوسرا اس کا ساتھی۔ ہاں، ایک شیر اور ایک شیر کا ساتھی، وہ بھی شیر ہے۔
پیٹرو نے کہا۔ یہ شیر آدم خور ہیں صاحب جی، وہ ڈر کر بولا۔ اگر ہر گھر کے نوجوان رات کو شیر سے بچاؤ کے لیے پہرا دیتے ہیں تو پھر تو بھی رات بھر جاگتا ہوگا، میں نے پوچھا۔ ہاں رات بھر جاگتا ہوں، دن کو سوتا ہوں، کیا کروں، اس نے افسردہ ہو کر کہا۔ تیرا ارادہ تو نہیں ہے گھر چھوڑنے کا، میں نے پوچھا۔ اگر شیروں کا خطرہ نہ رہے تو میں اپنے گھر میں بیوی اور بچے کے ساتھ رہوں گا۔ میرا تو سب کچھ میری بیوی، بچہ اور یہ چھوٹا سا گھر ہے۔ میں بنیادی طور پر گائیڈ ہوں، کو پیما مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں ان کے راستوں، پہاڑوں اور ندی نالوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ ان کو یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج کے متعلق معلومات دیتا ہوں۔ سیاح آ جائیں تو ان کے سیر کے لیے صحت افزا مقامات پر لے جاتا ہوں۔ اگر کبھی شکاری آ جائیں تو ان کو شیر، چیتے، تیندوے، بھیڑیے، ریچھ، نیل گائیں، ہرن، مارخور اور گیدڑوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لیکن جب سے مردم آدم خور شیروں نے ادھم مچا رکھا ہے، اس طرف کوئی نہیں آیا۔ یہ تو بہت بری خبر ہے، میں نے کہا۔ اب شہزادے نے جنگل بیچ ہی دیا ہے، اس سے آپ لوگوں کو مزدوری تو مل جائے گی۔ آپ لوگ درخت کاٹیں گے اور پیسے بنائیں گے، میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ جناب کی کمپنی تو بجلی سے چلنے والے آرے لے آئے گی، ہم لوگ تو کلہاڑی سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں مزدوری کہاں ملے گی، پیٹرو نے روکھی پھیک انداز میں کہا۔ فکر نہ کرو، میں تم کو مزدوری دوں گا۔ سروے کرنے کے بعد میں کنگوتری آ گیا، جہاں میری کمپنی کے دوسرے لوگ ہوٹل میں مقیم تھے۔ میں 3 دن جنگل کا سروے کرتا رہا۔ جنگل میں 5-6 جنگلی گاؤں تھے۔ ان دیہاتوں کے مکین محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے۔ سیاح، کوپیما اور شکاری ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے۔ اب شیروں کی وجہ سے ان لوگوں کی آمد رک گئی تھی اور دیہاتیوں کی آمدنی بھی بند ہو گئی تھی۔ ان کی اس حالت نے مجھے پریشان کر دیا، میں رات بھر ٹھیک سے سو نہ سکا۔ آدھی رات کے بعد کنگوتری کے کتے بھونکنے لگے۔ یہ سردی کا موسم تھا، میں جاگ اٹھا اور کمبل لپیٹ کر کمرے سے باہر نکلا۔ سرد دھند میں لپٹی ہوئی صبح ہونے والی تھی۔ کنگوتری کا چوک خالی تھا، وہاں کوئی بس نہ تھی۔ کبھی اس چوک پر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، لیکن اب تو یہ چوک سونا تھا۔ آسمان نیلا اور اس نیلے آسمان پر 2-4 دور چاند چمک رہا تھا۔ یہ پچھلی رات کا چاند تھا۔ میں نے سوچا اس کی روشنی سورج نکلنے پر اپنی موت آپ مر جائے گی۔ گاؤں کی مغربی طرف دھند پہاڑوں میں سے نکل کر پھیل رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ جادو نگری کا ماحول ہے۔ پھر اچانک میری نظر نے دیکھا دھند میں لپٹی ایک چٹان پر 2 موٹے تازے شیر کھڑے تھے، جو پوری توجہ سے گاؤں کو دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کے کتے ان کو دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ دونوں شیر دور تھے، اگر دور نہ بھی ہوتے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں ان کو دیکھتا رہا اور پھر وہ میرے دیکھتے دیکھتے واپس جنگل میں گھس گئے اور کتوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ دوسرے دن مجھے کھٹمنڈو جانا پڑا۔ سیٹھ کمال الدین نے بلوایا تھا۔ میں آپ کا منتظر تھا۔ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، سیٹھ صاحب نے کہا، جو ہوٹل کے کمرے میں صوفے پر نیم دراز ہو کر لیٹا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت قدرے ناساز تھی۔ کیا گڑبڑ ہو گئی سیٹھ صاحب؟ میں نے پوچھا۔ ہوا یہ ہے کہ شہزادہ براندرے نے کہا ہے کہ کنگوتری اور دوسرے دیہات کے مزدوروں کو کام دو۔ وہ تو ہم دیں گے، سارے مزدور پاکستان سے تو بلوائے نہیں جا سکتے، لیکن کنگوتری اور دوسرے دیہات کے لوگوں کو بھی پھر بھی مزدوری نہیں مل سکتی۔ آپ کی یہ بات درست ہے، لیکن کیا؟ لیکن بچے، بوڑھے اور عورتیں نکال دی جائیں تو باقی لوگ کتنے بنتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے تو نہیں پتا، میں تو وہاں گیا ہی نہیں۔ میں گیا ہوں، میں 3 دن وہاں گھوما پھرا ہوں۔ صحت مند لوگ، یعنی کہ وہ لوگ جو ہماری کمپنی سے تنخواہ لے کر کام کر سکتے ہیں، تھوڑے ہیں۔ میں تو کہوں گا بہت تھوڑے ہیں۔ تھوڑے کیسے ہیں؟ سیٹھ نے جلدی سے پوچھا۔ لوگ 5-6 دیہات سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں وہ؟ اس لیے کہ جنگل میں شیر آئے ہوئے ہیں جو انسانوں کا شکار کرتے ہیں، میں نے کہا۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ درختوں کی کٹائی سے پہلے ہمیں آدم خور شیروں کو ختم کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شکار، شیروں کا شکار۔ تم شکاری ہو، آپ کی یہ خوبی کس دن کام آئے گی؟ سیٹھ صاحب، میں تو معمولی سے شکاری ہوں۔ کبھی گیدڑ شکار کر لیا، کبھی خرگوش۔ یہ جو شیر کا شکار ہے، یہ گیدڑ یا خرگوش کا شکار نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ شیر کا شکار بھی کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ایک بار ارادہ تو کر لو۔ سیٹھ صاحب، شیر ایک نہیں 2 ہیں، دونوں آدم خور ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کنگوتری کے ہوٹل سے چٹان پر کھڑے دیکھا ہے ان کو۔ دیکھو اکبر علی،
میں آپ کی خوبیاں خامیاں جانتا ہوں. تم آرمی میں بھی کام کر چکے ہو, بہادر ہو, دھن کے پکے ہو. اگر ارادہ کر لو تو شیروں کو شکار کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. ان 2 شیروں کو شکار کرنا آسان نہیں ہے. ان کو مارنے کی کوشش پہلے بھی ہو چکی ہے اور ناکام رہی ہے. ایک شکاری ان شیروں کے شکار کی کوشش میں خود شکار ہو چکا ہے. میں نے کہا, ہاں یہ درست ہے, شہزادہ براندرا نے مجھے بتایا تھا. اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آدم خور شیروں کے شکار کی تلاش میں نکل جاؤں؟ میں نے سیٹھ کمال الدین سے پوچھا. ہاں, میں یہی چاہتا ہوں, آپ شیروں کا شکار کریں. اگر یہ نہ ہوا تو ہمارا یہ کاروباری منصوبہ ناکام ہو جائے گا. اب مجھے بہت زیادہ نقصان ہوگا, اتنا زیادہ نقصان کہ میری ساکھ ختم ہو جائے گی. اگر سودا سرے چڑھ گیا تو بہت زیادہ منافع ہوگا اور میں آپ کو اپنی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دوں گا. کیا ہم کسی شکاری پارٹی کی خدمات حاصل نہیں کر سکتے؟ سیٹھ نے پوچھا. کوئی بھی شکار پارٹی نہیں ہے. فردن جو لوگ شکار کرتے ہیں وہ بھی آدم خور شیروں کے شکار کے لیے تیار نہیں ہے. جس شکاری کو شیروں نے مار ڈالا تھا وہ کوئی معمولی شکاری نہیں تھا, بہت نامی گرامی شکاری تھا. آپ شکاری ہیں, اللہ کا نام لے کر شیروں کا شکار کریں بس, سیٹھ نے فیصلہ کن انداز میں کہا. میرے لیے اب کوئی دوسرا چارہ نہ تھا. شیروں کا شکار کروں یا شکار ہو جاؤں, یا پھر سیٹھ کمال الدین کی نوکری چھوڑ کر کوئی دوسری نوکری تلاش کروں. سوچ کر میں نے شکار کا چیلنج قبول کر لیا. سیٹھ کمال الدین نے گولیوں سمیت رائفل, ایک پستول اور 2 خنجر میرے حوالے کیے. گائیڈ کے طور پر میں نے پیڈرو کو ساتھ لیا اور اسے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دی. تنخواہ پیشگی اس لیے دی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شکار کون ہوگا, شیر یا میں. میں نے پیڈرو سے بکری بھی خریدی تاکہ اسے جنگل میں باندھا جائے اور شیر اس کے شکار کے لیے آئیں اور میری گولیوں کو نشانہ بن جائیں. شیروں کو شکار کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے پیڈرو سے پوچھا, جو کئی شکاریوں کے ساتھ گائیڈ کے طور پر کام کر چکا تھا. صاحب جی, 2 طرفہ کارروائی ہے. ہم بھی 2 ہیں, شیر بھی 2 ہیں. پیڈرو, سردیاں ہیں, ہم رات کو جنگل میں نہیں ٹھہر سکتے. البتہ بکری کو مناسب جگہ پر باندھ کر خود کمبل وغیرہ اوڑھ کر چھپ سکتے ہیں. ہاں صاحب جی, اس طرح سے ہوگا. 5-6 گاؤں ہیں. بکری کو باری باری ہر گاؤں کے باہر باندھیں گے. شیر اسے کھانے کے لیے آئیں گے. ہم گاؤں کے کسی گھر میں چھپے بیٹھے ہوں گے, فائر کریں گے اور شیروں کو ہلاک کر دیں گے. پیڈرو نے آسان نسخہ بتایا تھا, لیکن دن کو تو ہمیں شیروں کی تلاش میں نکلنا تھا اور پھر شام کو کسی نہ کسی گاؤں میں بسیرا کرنا تھا. البتہ بکری کو دن بھی ہمارے ساتھ رہنا تھا اور رات کو بھی. ہمارے 4 دن کنگوتری میں ضائع ہو گئے. دن کو کنگوتری کے ساتھ جنگل کا ٹکڑا ہم دونوں نے کھنگالا, لیکن وہاں شیر تھا نہ شیر کا بچہ. چوتھے دن اطلاع ملی, گاؤں سکسا میں شیروں نے حملہ کیا ہے اور بچڑا ہلاک کر کے مزے سے کھا کر چلے گئے ہیں. گاؤں والے کواڑ بند کیے ہوئے اپنے پتھر کے گھروں میں ہانپتے کانپتے اور دعائیں مانگتے رہے. میں اور پیڈرو کنگوتری سے چلے اور سکسا پہنچے. لوگ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے. انہوں نے گاؤں کے چوک میں لکڑیوں کا الاؤ جلایا اور ناچتے رہے. وہ خوش اس لیے تھے کہ ان کے گاؤں میں شیروں کو شکار کرنے والا پاکستان سے ایک ماہر شکاری آیا ہے جسے نیپال کے بادشاہ نے بلوایا ہے. پیڈرو کی بکری کو چارہ دانہ خوب ملا. میرا سکسا میں پورا 1 ہفتہ قیام رہا. میں پیڈرو اور گاؤں والوں کے ساتھ شیروں کی تلاش میں جنگل نکل جاتا اور شام کو واپس گاؤں آتا, منہ ہاتھ دھو کر سو جاتا. 3-4 گھنٹے سونے کے بعد کھانا کھا کر پھر جاگنا پڑتا کہ شاید شیر ایک بار بچھڑے کی تلاش میں سکسا آ جائے, لیکن یہ امید پوری نہ ہوئی. ایک دن اطلاع ملی کہ بھٹ نام کے گاؤں کے باہر سے ایک لکڑہارے کی کھوپڑی ملی ہے جس کا سارا جسم شیر کھا چکے ہیں. میں اور پیڈرو بھٹ پہنچے. گاؤں کے چودھری سے ملے. وہ ہمیں لے کر اس جگہ گیا جہاں لکڑہارے کی کھوپڑی ملی تھی. شیروں کے پنجے کے نشان بھی ملے جو انسانی خون کی وجہ سے پتھروں پر نقش ہو گئے تھے. لکڑہارے کو کھانے کے بعد شیر جس طرف گئے تھے اس طرف بھی نشانات تھے. میں نے پیڈرو سے پوچھا, کیا دیکھا تو نے؟ صاحب جی, لکڑہارا ایک تھا, شیر 2 تھے. دونوں نے اس کا شکار کیا. شکار کرنے کے بعد وہ کس طرف گئے؟ صاحب جی, پتھروں پر صاف نشان نظر آتے ہیں. ایوریسٹ چوٹی کی طرف گئے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو مارنا چاہیے, اسی لیے تو ہم آئے ہیں. گاؤں کے چودھری سے پوچھا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے گئے جنگل میں یا نہیں. نہیں صاحب, میں نہیں جا سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے. چودھری یہ کہہ کے گاؤں کی طرف چل دیا.
اور میں اور پیڈرو جنگل میں چل کھڑے ہوئے۔ میرے پاس رائفل اور پستول کے علاوہ خنجر بھی تھا۔ پیڈرو کے پاس خشک دودھ، چائے کی پتی، کافی کیتلی، 2 پیالے اور ایک چمچہ تھا۔ ہم دوپہر کے وقت روانہ ہوئے تھے۔ سارا دن چلتے رہے۔ شام کو ایک گاؤں پہنچے جس کا نام شہزادے کے نام پر براندرا تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہم شیروں کے شکاری ہیں اور ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری اور ہماری بکری کی خوب آؤبھگت کی۔ شام کو ہم کھانا کھا چکے کہ ایک نوجوان بھاگا آیا اور بولا، میں نے 2 شیر گاؤں کے جوہڑ میں پانی پیتے دیکھے ہیں۔ اور نوجوان کے ساتھ چل پڑا، لیکن جوہڑ پر کوئی شیر نہ تھا اور نہ ہی کسی شیر کے پنجوں کے نشان تھے۔ میں نے بکری جوہڑ کے کنارے پہ باندھی اور پیڈرو اور اس کے نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ پہرا دیں۔ جب شیر نظر آئے تو مجھے جگا دیں۔ میں دوسرے دن صبح تک سوتا رہا۔ نہ شیر آیا نہ پیڈرو نے مجھے جگایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری ساری تھکان دور ہوئی اور میں تازہ دم ہو گیا۔ اگلے دن پھر ہمارا سفر شروع ہوا۔ بکری رات بھر سردی میں رہی، اس لیے اس کی حالت درست نہ تھی۔ پیڈرو کا خیال تھا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ اگر سارا دن چلتی رہی تو وہ پھر کبھی نہ چل سکے گی۔ پیڈرو کا بھی برا حال تھا۔ وہ پچھلے روز 6 گھنٹے چلتا اور رات بھر پہرا دیتا رہا۔ اسے چھینکیں بھی آ رہی تھیں۔ تو اور تیری بکری اس گاؤں میں رہو، میں جنگل میں جاتا ہوں، شام کو آ جاؤں گا۔ نہیں صاحب جی، آپ اکیلے نہ جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، بکری بیمار ہے اور تیری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو اور تیری بکری آرام کرو۔ میں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ بھی آرام کریں آج کے دن۔ پیڈرو بولا، میں نے ساری رات آرام کیا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا اور ہتھیار سنبھال کر چل پڑا۔ مجھے احساس تھا کہ شیر 2 ہیں اور میں اکیلا ہوں۔ شیروں کو بکری کے ذریعے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر شیروں نے ایک دم حملہ کر دیا تو موت یقینی ہے۔ یہ وہ خیالات تھے جنہوں نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میں جنگل میں مسلسل 3 گھنٹے چلتا رہا۔ میں نے سوچا تھوڑا سستا لینا چاہیے۔ میں ایک چٹان کے چھجے کے نیچے پتھروں پر بیٹھ گیا، رائفل اور پستول لوڈ کیے ہوئے اور میری جھولی میں تھے۔ اچانک میرے کانوں میں غراہٹ کی آواز آئی۔ میں نے پستول جیب میں ڈالا، رائفل کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا۔ اب غراہٹ قریب سے قریب کانوں میں ہوتی جا رہی تھی۔ یا خدا، یہ تو شیر کی غراہٹ ہے، میرے منہ سے نکلا۔ غراہٹ قریب تھی، پر ایک نہیں 2 غراہٹیں امٹ پڑی۔ میں نے آگے اور دائیں بائیں دیکھا، تینوں طرف درخت تھے اور پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا کہ میں چٹان کی اوٹ میں بیٹھا تھا اور سر پر چٹان کا چھجا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا میرے کان بج رہے ہیں؟ پھر اچانک میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک شیر اور دوسری شیرنی چٹان کی اوٹ سے نکل کر خرامہ جا رہے تھے۔ میں نے ان کو یوں جاتے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا لیکن ان کو میرا ذرا علم نہ تھا۔ اگر انہیں علم ہوتا تو میری ٹکا پوٹی کر دیتے۔ ذرا دیر کے لیے تو میرے ہاتھ سن ہو گئے۔ یہ 2 شیروں کی دہشت تھی۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور نتنے اٹھا کر ہوا میں سونگنے لگے۔ جی ہاں، وہ سگریٹ کا دھواں سونگ رہے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ان دونوں نے سروں کو گھمایا اور میری طرف دیکھا۔ میں تو سامنے چھجے کے نیچے پتھر پہ بیٹھا تھا۔ شیر نے مجھے دیکھا اور میری طرف لپکا۔ میں نے گولی چلائی، نشانہ ٹھیک تھا۔ شیر کے منہ کو چیرتی ہوئی اس کے دماغ کو ناکارہ کر گئی۔ یہ دیکھ کر شیرنی لپکی اور چھلانگ لگا کر مجھ پر جھپٹی، لیکن میں نے زیادہ زور لگایا اور چٹان کے چھجے سے ٹکرا گئی۔ یوں وہ خود ہی گر گئی۔ جب تک وہ نیچے گری میں نے پستول سے فائر کر کے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ آخری بات جو میرے لیے زیادہ خوشی تھی وہ یہ ہے کہ میں اب سیٹھ کمال الدین کی کمپنی میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں اور یہاں کے لوگ میری عزت اس طرح کرتے ہیں جیسے میں کوئی شہزادہ ہوں۔